علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اور آپ سے پوچھوں گی کہ کچھ مصنون عمل ہیں جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ایک راستے سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے وہ واپس آتے تھے، تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس پر کچھ بیان فرما دیجیے گا. جی دیکھیے، اس میں عید کے دن کے لیے سب سے اچھی بات تو میں اس انداز سے کہوں گا کہ ہمیں اعتکاف ملا، یا شرع مغفرت ملا، یا شرع رحمت ملا، یا شرع نجات ملا، جی یہ ساری چیزیں ملی. لیکن یہ عید اصل میں ہے کیا؟ جی اگر اس کا آغاز کو دیکھا جائے تو پہلے اپنے آپ کو پوری طریقے سے تیار کیجئے، اور اس میں ابھی مفتی صاحب نے ساری چیزیں بتا دی، میں اس جی کی طرف نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. بہترین لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، اچھا ایک راستے سے جائیے دوسرے راستے سے واپس آئیے. جی اس میں بھی ایک حکمت ہے. ایک تو بالکل یہ کہ آپ کے آنے جانے کا سفر بڑھ جاتا ہے، لوگوں سے ملاپ بڑھ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ جتنے قدم زمین پہ رکھ رہے ہیں تو یہ وہ نیکی رحمتیں میں آپ شمار کی ہو رہے ہیں. طرف سے، چونکہ صحیح. آپ 30 دن اور 40 دن، یہ 40 دن کی عبادتیں توبہ قبول ہونے کی بہترین مثالوں میں سے ہے. تو لہٰذا یہ 30 دن جو آپ کو مل گئے، اس میں آپ نے جو عبادات کی، تو اب آپ کے قدم بھی رحمت بانٹنے والے ہیں. جی آپ رحمت میں داخل ہوئے، اب آپ خود اگر لعلکم تتقون کی منزل پہ آ جائے، جس کے لیے حضرت علی نے بھی فرما دیا ہے کہ عید کون سے دن کو عید کہیں گے ہم؟ مومن کی عید کا دن وہ ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے، وہی اس کا کیا عید کا بات دن ہے. تو ہم لوٹتے ہیں دنیا کی طرف. یہ عید کیا ہے؟ ہم گویا ایک اپنا پروسیس مکمل کر کے، اب پورا آپریشن ہوا، اس کے بعد ہماری پوری کیئر جی ٹیکنگ ہوئی، ساری چیزیں ہو گئی، اب ہم باہر آ رہے صحت مند ہو کر کے. تو عید والے دن بس نمازیں عبادتیں مسجدوں میں ہو رہی تھی. عید کے دن کہا کہ اجتماعی طور پہ عیدگاہ میں جمع ہو، جو پورے جی شہر کے ساتھ ملو. صلہ رحمی کا دن ہے، اور سب سے بہتر عمل اس دن روٹھوں کو منا لیجیے. منانا ہے. آسماں سے نور کی برسات ہے،